بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے اور ہم عید کے قریب جا رہے ہیں، لیکن بعض شہروں میں بعض لوگ چاند کے مسئلے کو بڑا اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر بڑی تشویش اس مسئلے میں پائی جا رہی ہے۔ اس وقت دو تین قوتیں جو ہیں وہ اس مسئلے کے اندر کافی سرگرم ہیں۔ ایک فلکیات والے، اور فلکیات والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق چاند کا اعلان کیا جائے، ان کی مرضی کو فالو کیا جائے، اور دوسرے جو لوگ ہیں اس کے مقابلے میں دو لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں مراکش کو فالو کیا جائے اور دوسرا کہتے ہیں کہ سعودی عرب کو فالو کیا جائے۔ تو یوں یہ تین لوگ بن جاتے ہیں۔ تو فلکیات والے اس کے مطابق چاند دیکھنے کا وہ یہاں لوکل مون سائٹنگ بھی اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر فلکیات والے کہیں چاند نہیں ہے تو وہ اسی کے مطابق اعلان کرنے پر دوسروں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طریقے سے عید ہو۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت اسلام کس بات کی دعوت دیتی ہے ہمیں۔ شریعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک آسان سمپل دین چھوڑ کے گئے ہیں وہ یہی ہے، چاند کو دیکھ کر رمضان کی ابتدا ہے اور چاند کو دیکھ کر رمضان کی انتہا ہے۔ یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صوموا لرؤیتہ، اس کو چاند کو دیکھو اور روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر افطار کرو۔ تو اس لیے اب ظاہر اس ملک کے اندر چاند نظر آنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، موسم کی وجہ سے سردیوں کے موسم کی طرف جائیں گے، ونٹر کی طرف جائیں گے تو یہ پرابلم اور زیادہ بڑھے گا۔ تو لہٰذا یہاں پر ہمارے جید اور ممتاز علماء اکرام، عام علماء نہیں تھے، معمولی نہیں، بڑے بڑے علماء، اسی طریقے سے تمام علماء کی جماعتیں، جمعیت علماء برطانیہ وہ ہو یا حزب العلماء ہے یا اور دوسری جتنی بھی تنظیمیں علماء کی ہیں، وہ سب کی سب اس بات کے اوپر متفق ہو چکی ہیں کہ یہاں پر اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو ہم سعودی عرب کو فالو کریں گے۔ تھوڑے علماء دیوبند کے مکتب فکر سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم مراکش کے ساتھ جائیں، وہ اقرب البلاد کی وجہ سے کہ قریب کا ملک ہے، اس لیے وہ سعودی عرب کی بجائے وہ مراکش کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سعودی عرب کو فالو کر رہے ہیں تو ان کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو رائے ہے وہ اس رائے کو فالو کرتے ہیں، اور امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چاند نظر آ جائے تو اس چاند کی اتباع کی جا سکتی ہے۔ اب سعودی عرب میں جو چاند نظر آ جاتا ہے اس کی اطلاع بر وقت ملتی ہے، پورے دنیا کا میڈیا اس کی اطلاع دیتا ہے، یعنی اس کی جو شہادت ہم تک پہنچتی ہے وہ اتنی یقینی شہادت ہوتی ہے کہ اس میں کوئی جھوٹ کا گمان پیدا نہیں ہو سکتا ہے، شک و شبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ مراکش کی جو اطلاع آتی ہے وہ اس طریقے سے عام اطلاع نہیں ہوتی ہے بنسبت مقابلے اس کے سعودی عرب کی اطلاع کے۔ سعودی عرب کے بارے میں لوگ دوسری جو بات کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب جو ہے وہ انہوں نے ایک ام القریٰ کیلنڈر بنایا ہوا ہے، اس کو فالو کر کے اسی کے مطابق اعلان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، باقاعدہ وہاں ان کی کمیٹی بنی ہے، باقاعدہ ان کی رؤیت ہوتی ہے، محکمۃ العلیٰ اس کے بعد ان کی گواہوں کی شہادت کو لے کر اس کی تزکیہ کر کے اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اگر چاند نظر آ جاتا ہے، کوئی ایسا خبر آتی ہے تو اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی ویڈیو بھی ان کی آتی ہیں میڈیا کے اوپر، ان کی تصاویر بھی آتی ہیں جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور دوربینیں لگا کر ساری چیزیں کرتے ہیں، باقاعدہ وہ مسلمان ہیں، کوئی ہندو نہیں ہے اور نہ یہودی ہیں، وہ بھی اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اگر جس طریقے سے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، آپ کے دل میں خوف پایا جاتا ہے، ان کے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف پایا جاتا ہے۔ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح روزہ رکھیں اور صحیح عید کریں، اسی طرح وہ لوگ بھی چاہتے ہیں۔ قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ روزہ کھائیں یا عید کو غلط دن پہ کروائیں، ایسی چیز کبھی نہیں ہوتی ہے، اور نہیں غلط دن روزہ رکھواتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہم انہی کی روایت کے مطابق حج کے لیے بھی جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں بالکل ہمارا حج ٹھیک ہوا ہے۔ تو وہی روایت، وہی چیز مون سائٹنگ کمیٹی ان کی اناؤنسمنٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح ان کی اناؤنسمنٹ حج کے موقع پر ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، تو حج کے رمضان کے موقع پر یا عید کے موقع پر کیوں نہیں کی جاتی؟ اس وقت وہاں علماء ہی
فقہا ہی یہ ان کے فیصلے کو چیلنج کرنا اور کہنا کہ آپ غلط کرتے ہیں، صحیح دن پہ عید نہیں کرواتے، یہ شاید یہ بدگمانی ہے، اور یہ بدگمانی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ اگر سعودیہ نے جمعہ کے دن اعلان کر دیا، جمعہ کے دن اعلان کیا تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، نہیں تسلیم کریں گے، اس لیے کہ فلکیات والے کہتے ہیں کہ چاند گرہن ہوگا۔ بھائی چاند جو ہے فلکیاتی اصولوں کے تابع نہیں ہے، چاند جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہے، اور اللہ رب العالمین جس وقت جس موقع پہ بھی چاند کو ظاہر کرنا چاہتا ہے چاند ظاہر ہوگا، اور چاند کو نہ ظاہر کرنا چاہے نہیں ہوگا۔ اگر چاند ظاہر ہو گیا، عوام نے اس کو دیکھ لیا، آنکھوں سے اس کی گواہی مل گئی، تو اس کو کوئی طاقت دنیا کی ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ فلکیاتی اصولوں سے اگر چاند کی شہادت کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے، وہ صرف چاند کی گواہی کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ریجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فلکیاتی اصولوں کے مطابق چیلنج کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ان کو آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرمانات ہیں کہ چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، وگرنہ فلکیات کے بڑے بڑے ماہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کے مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی جا کے یہودیوں سے فلکیاتی ماہرین سے نہیں کہا کہ چاند کے بارے میں ہمیں بتاؤ، انہیں صرف کہا سوموا لرؤیتہ۔ اور اس کے بعد کتنا عرصہ علماء فقہا موجود ہیں دنیا میں، فلکیاتی نظام کو انہوں نے کبھی اس وقت نہیں لیا، اور تمام فقہا یہ کہتے ہیں کہ چاند کی رؤیت جو ہے اس کی گواہی اور شہادت کو فلکیات کے ذریعے سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے خود یاد ہے ایک غالباً 97 یا اس کے آگے پیچھے زمانے میں چاند فلکیات والے کہہ رہے تھے کہ چاند نظر نہیں آئے گا اور نہیں آ سکتا ہے۔ میں نے خود جا کے باہر اپنے گھر کے سامنے چاند دیکھا، جب چاند مجھے نظر آیا میں نے والد صاحب کو اپنے چچا کو بلایا، ان کو دکھایا، ان کو دیکھو آسمان میں چاند نظر آ گیا۔ انہوں نے دیکھا، ہمارے بڑے عالم دین ہیں دیوبند کے، فاضل تھے، شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اطلاع کی، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا فلکیات والے۔ انہوں نے جب باہر آ کے دیکھا زکریا مسجد بولٹن کے اوپر سامنے چاند نظر آیا، انہوں نے اعلان کر دیا، فلکیات والوں کو فون کیا، انہوں نے کہا ایسے سیارہ ہوگا۔ تو فلکیات کے ذریعے سے کبھی بھی شریعت مطہرہ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور چاند کی رؤیت اگر چاند دکھائی دے دیا جائے تو اس کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور مساجد کمیٹیوں کو کے ذریعے سے ایک غلط فیصلے کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اس کو کبھی بھی عوام الناس قبول نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مسلمان ایسی خبر کو، ایسی چیز کو قبول نہ کرے جو شریعت مطہرہ کو چیلنج کیا جائے، اور یہ کہا جائے کہ فلکیات والے کہتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آ سکتا ہے، تمام دنیا کے فلکیات جمع ہو جائیں، لیکن رب العالمین اگر چاند کو دکھا دے تو ہم فلکیات والوں کو نہیں مانیں گے، ہم رب العالمین کے دکھائے ہوئے چاند کو مانیں گے۔ اس لیے برطانیہ کے مسلمانوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے موقف کے اوپر ڈٹ کے رہیں۔ الحمدللہ سینٹرل مون سائٹنگ کمیٹی آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے کرنے کی طرف لے جاتی ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے یہاں پر ایک دو آدمی کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک بڑی تعداد میں علماء کی وہ اس مسئلے کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، ہمارا جو اصول اور فارمولہ ہے اس میں صرف پاکستانی ہندوستانی کو متحد نہیں کیا جاتا، بلکہ یہاں اس ملک کے اندر افریقن ہیں، عرب ہیں، افغانی ہیں، دنیا بھر کے 65 اسلامی ممالک کے مسلمان آباد ہیں۔ ان سب مسلمانوں کے لیے ایک دن عید کرنا، ایک دن ان کے لیے روزہ رکھوانا، ان کا اتحاد قائم کرنا، سوائے اس فارمولے کے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ جائیں، اس کے علاوہ دوسرا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ نہ عرب دیکھ لیں، جس دن ہماری عید ہوتی ہے تو پورے ملک میں تمام مسلم سوسائٹیاں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، تمام مسالک کے، حنبلی مسلک کے سارے کے ساتھ اسی دن سب کی عید ہوتی ہے۔ اتحاد کو توڑنا، اتنے بڑے اتحاد کو چھوڑنا، یہ امت مسلمہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتبعوا سواد اعظم، سواد اعظم کی پیروی کی جائے، سب سے بڑی جماعت کی پیروی کی جائے۔ دیوبندی مسلک کے صرف 2% کے علاوہ باقی 98% جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے سعودیہ کو فالو کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو لوگ سعودیہ کے مخالف ہیں بریلوی مکتب فکر کے، وہ لوگ ان کو تسلیم نہیں کرتے، عقیدہ کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے نہیں مانتے ان کو۔ تو اس کا مطلب تو نہیں ہے کہ اگر عقیدہ ان کا نہیں ملتا، ان کو نہیں مانتے، تو ان کے پیچھے جا کے تو حرمین شریفین میں نمازیں بھی نہیں پڑھتے وہ لوگ۔ تو اس کی وجہ سے ہم کیا کر دیں، اپنی اتحاد کو توڑ دیں، امت کے ساتھ ہم ٹوٹ جائیں امت سے۔
ہم یہاں پہ جتنے مسلمان دنیا بھر کے رہ رہے ہیں ان مسلمانوں کو ہم چھوڑ دیں؟ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں تمام مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے اتحاد کو قائم رکھیے، اپنے اتحاد کے ساتھ رہیے، یہ فضول پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ یہ علماء کا فیصلہ ہے، بڑے بڑے اکابر علماء کا فیصلہ ہے، اور بڑے بڑے مدارس کا فیصلہ ہے، مفتیان کرام کا فیصلہ ہے، شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلہ ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ امت کے اندر اتحاد پیدا کرے۔ میں ان تمام بھائیوں سے جو درخواست دوبارہ کروں گا جو اس مسئلے کے خلاف آتے ہیں، فلکیات کے پیچھے چل کر اپنی شریعت مطہرہ کو، شریعت کو چھوڑتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، ان سے میری درخواست ہوگی ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، یہ نقصان کا باعث ہوگا، اور شریعت مطہرہ کو فلکیات اور سائنس کے تابع نہ کریں، بلکہ سائنس اور فلکیات کو اس کو شریعت مطہرہ کے تابع کیجئے۔ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔